اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب۔ باب نمبر 5 ہے مرئی اور غیر مرئی گناہ، نظر آ سکنے والے اور نظر نہ آ سکنے والے گناہ۔ غیر مرئی نظر نہ آ سکنے والے گناہ نمبر 5، لالچ اور لامتناہی خواہشات، ایپیسوڈ نمبر 39۔ امام غزالی علیہ رحمہ کے مطابق عام لوگوں کے لالچ اور درازی عمر سے دھوکہ کھانے کی 2 وجوہات ہیں، ایک جہالت اور دنیا کی محبت۔ جہاں تک لمبی عمر کا سوال ہے، لوگ اپنی جوانی پر بلا سوچے سمجھے بھروسہ کر کے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ابھی موت ان سے کوسوں دور ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر اس قرۂ ارض کے سارے بوڑھوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ کل آبادی کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کی آمد کا نوجوانی یا بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یعنی موت سردی، گرمی، خزاں یا بہار کی تفریق کرتی ہے، یعنی فرق نہیں کرتی، اور نہ ہی دن رات کی۔ جہاں تک دنیا کی محبت کا سوال ہے تو ان کے دل دنیا اور اس کی طلب، اس کی لذتوں اور رنگینیوں میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ اس سے دوری کے خیال سے ہی انہیں وحشت ہونے لگتی ہے۔ لہذا کوئی بھی موت کے بارے میں سوچ کر دنیاوی لذتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ایک عام رویہ ہے کہ جب کسی کو کچھ ناپسند ہو تو وہ اس سے گریزاں رہتا ہے، دور رہتا ہے، بھاگتا ہے۔ یہی بات موت پر بھی صادق آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی لامتناہی خواہشات اور تمناؤں سے منع فرمایا ہے جو کسی کو نیکی، پرہیزگاری اور معاشرتی فلاح و بہبود سے بے نیاز کر دینے والی ہو۔ فقیہ ابو اللَّیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خواہشات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ قابل مذمت خواہش، اس سے مراد دنیاوی لذات کی ہوس ہے جو انسان کو اس پر عائد فرائض کی ادائیگی سے غافل کر دیتی ہے۔ وہ دولت کے انبار اکٹھا کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے تاکہ وہ اپنی خوشحالی پر اترا سکے۔ ناقابل مذمت خواہش دوسرے نمبر میں، ناقابل مذمت خواہش، اس سے مراد وہ خواہش ہے جو کسی کے الوہی احکام کی بجا آوری میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتی، نہ تو اس کی وجہ سے کوئی دنیاوی مال اکٹھا کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے، اور نہ ہی اس کے باعث اس کے عمومی برتاؤ میں کوئی غرور یا تفاخر کا عنصر پیدا ہوتا ہے۔ بلا شبہ صرف دولت اکٹھا کرنے کی دھن میں مگن رہنا قابل مذمت ہے، جبکہ دولت کا کسی کے پاس ہونا بنیادی طور پر قابل مذمت نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی صحابی بڑے مالدار بھی تھے۔ مادی وسائل کا مالک ہونا جائز ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ناجائز قرار نہیں دیا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان دولت حاصل کرنے اور مادی وسائل اور سہولیات کے مالک بننے کے رجحان سے بچتا ہے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے اسوہ حسنہ کی عین پیروی اختیار کرتا ہے۔ ہر کس و ناقص کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری جوانی میں ہی کرنی چاہیے۔ اپنی لامتناہی خواہشات کے گھوڑے کو لگام ڈال کر رکھنی چاہیے۔ اگر اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے گا تو مال و دولت اکٹھا کرنے اور دنیاوی آسائشوں کے حصول کی خواہشات بڑھاپے میں بھی جان نہیں چھوڑتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا،
ایک بوڑھے کا دل دو باتوں میں جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت میں اور خواہشات کی طوالت میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آدمی کے پاس اگر مال سے دو وادیاں بھری ہوئی ہوں تب بھی وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا۔ آدمی کے پیٹ کو مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب وہ توبہ کرتا ہے اور خود کو حرص و طمع سے پاک کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہشات نفس اور لمبی لمبی امیدیں رکھنے کا ہے۔ رہی بات خواہشات نفس کی تو وہ حق سے روک دیتی ہے اور لمبی لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ یہ دنیا چلی جانے والی ہے جبکہ آخرت سچائی کے ساتھ آنے والی ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ بندے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے تو دنیا کے بندے مت بنو، ایسا ضرور کرو، بلا شبہ آج تم ایسی جگہ میں ہو جس میں بھرپور عمل کیا جا سکتا ہے اور حساب و کتاب کوئی نہیں، لیکن آئندہ کل تم ایسی جگہ پہنچ جاؤ گے جس میں حساب لیا جائے گا اور عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ جب لوگوں کے دلوں میں خواہشیں مختصر ہوں تو اس کا اثر ان کے باطنی اور ظاہری رویوں پر بھی پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ جب آپ اپنے محبوب رب سے ملنا چاہتے ہو تو پیبند لگے کپڑے پہنیں، اپنے جوتے خود مرمت کریں، اپنی خواہشات کو مختصر کر لیں اور بھرے پیٹ نہ رہیں۔ حضرت عثمان الہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 پیبند لگے قمیص پہنے منبر پر خطاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات کو مختصر رکھنا چاہیے۔ زندگی کے بارے میں یہ رویہ رکھنا دینی اور دنیاوی دونوں نقطۂ نظر کے اعتبار سے مستحسن ہے، یعنی بہت اچھا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی خواہشات کو کم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 4 طرح کے وقار سے نوازتا ہے۔ 1، اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ الوہی احکام کی بجا آوری کر سکے، کیونکہ جب کوئی بندہ یہ جان لیتا ہے کہ موت قریب ہے تو وہ ناپسندیدہ دنیاوی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اور پرہیزگاری کے کام کرتا ہے تاکہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ 2، جب کوئی بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا میں اس کا قیام بس چند روزہ ہے تو پھر دنیاوی معاملات میں اس کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، اس سے اس کی تفرقات اور پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ 3، جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ اسے جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو وہ طلب دنیا میں کثرت کی خواہش ترک کر دیتا ہے، اس کی تمنا، اس کی تمام تر توجہ ابدی زندگی کے زاد راہ کے حصول پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ 4، اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، کیونکہ 4 چیزیں دلوں کو منور کرنے والی ہے: بھوکا پیٹ، نیک دوست، اپنی پرانی غلطیوں کو یاد رکھنا اور خواہشات کو کم رکھنا۔ لیکن جب کوئی لمبی خواہشات اور درازی عمر کا خواہاں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 4 طرح سے سزا دیتا ہے۔ 1، عبادت میں سستی، 2، دنیاوی تفرقات اور پریشانیوں میں اضافہ، 3، مال اکٹھا کرنے کی حرص، اور 4، دل کا سخت ہو جانا۔ ایک مشہور صوفی بزرگ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خواہشات اور دوسروں سے توقعات کم کرنے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ انہوں نے 4000 احادیث میں سے 400 منتخب کی،
پھر ان 400 میں سے 40 کا انتخاب کیا، اور پھر ان 40 میں سے صرف 4 کا انتخاب کیا، جن کا خلاصہ یہ ہے، سنو۔ 1، کسی عورت سے دل نہ لگاؤ۔ آج وہ تمہاری عورت ہے، لیکن کل یعنی تمہارے مرنے کے بعد وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ اگر تم احکام الہی کے خلاف دنیاوی خواہشات کے حصول میں اس کے آگے سر تسلیم خم کرو گے تو وہ تمہیں جہنم کی داغتی آگ میں جھونک دے گی۔ 2، اپنا دل حصول مال میں نہ لگاؤ، کیونکہ تمہارا مال تم پر ایک قرض ہے۔ آج یہ دولت تمہارے پاس ہے، کل یہ ہاتھ تبدیل کر لے گی، کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی۔ لہذا کسی ایسی چیز کے حصول کی کوششوں میں خود کو تھکانا مناسب نہیں جو کل کسی اور کے قبضے میں ہوگی، اور دوسرے اس سے مستفید ہوں گے۔ دولت کا حصول جنون میں مبتلا ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ یہ جنون آپ کو یاد الہی سے غافل کر دے گا۔ مفلس ہو جانے کا خدشہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے گا، اور پھر آپ پوری طرح سے برائیوں کے شکنجے میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ 3، اگر کوئی بات یا کام آپ کے دل میں کھٹکے تو آپ اس سے فوری اجتناب کریں، کیونکہ ایک مومن کا دل ایک شاہد کی مانند ہے کہ یہ کسی بھی شبہ کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، یہ کسی بھی ناجائز بات سے دور بھاگتا ہے اور جائز کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کرتا ہے۔ اور 4تھی بات حدیث پاک سے، صرف ایسی مصروفیات اپنائیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی خوشنصیبی حاصل ہوگی۔ آگے کا گناہ کبیرہ نہ نظر آنے والا غیر مرئی گناہ غصہ ہے، اور وہ تقریباً 8 پیج ہے، لمبا چلے گا، تو ہم یہاں اس کو مختصر کر کے آج کا ایپیسوڈ کرتے ہیں، اور غصے کو کل کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔